بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عذاب قبر جو ہے عوام الناس کے لیے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بیان ہو چکی ہیں۔ جی سوالات نکیرین اس کا بھی بیان ہو گیا۔ جی انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام ان کے بارے میں صحیح ہے کہ وہ قبر میں مسئول نہیں ہے۔ جی جن حضرات نے سوال کا کہا وہ سوال تشریف و تعظیم۔ جی جی آیا بچوں سے سوال ہے یا نہیں ہے؟ تو بتایا کہ ایماندار لوگوں کے جو بچے ہیں جی ان کے بارے میں اختلاف ہے، اور اکثر کہتے ہیں کہ مسئول ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان سے سوال نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں مسئول ہوں گے، پھر ان میں آگے دو گروہ ہیں، بعض کہتے ہیں فرشتے تعلیم کریں گے، بعض کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے الہام۔ اطفال مشرکین کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے توقف کیا، جی اور بعض حضرات نے کہا کہ فی النار ہیں، بعض نے کہا فی الجنہ ہیں، اور راجح یہ بات ہے کہ وہ ناجی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، وہ ناجی ہیں، اور بالفرض اگر ناجی نہ ہو تو وہ معذب نہیں ہے، جی جی وہ معذب نہیں۔ جی جی بات سمجھے؟ جی۔ یہ بات گزر گئی۔ اب سوال یہ کہ جنات ان کا کیا مسئلہ ہے؟ جی جی آیا جنات سے بھی سوال ہے یا جنات سے سوال نہیں ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، تو کہا کہ بھئی جنات سے سوال ہے، جی جنات کے مرنے کے بعد بھی سوال ہے۔ جی کیا دلیل ہے؟ کہا عموم ادلہ، جی جی دلائل میں عموم ہے، اطلاق ہے۔ جی جی عموم اور اطلاق اپنے عموم اور اطلاق پر رہتا ہے جب تک کہ کوئی مخصص نہ ہو۔ کوئی ایسی حدیث وارد نہیں ہوئی جس میں ہو کہ بھئی جنوں سے سوال نہیں ہوگا۔ جی جب کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے، دلائل میں عموم ہے، سوال نکیرین والی، تو عموم اور اطلاق تقاضا کرتا ہے جیسے انسانوں سے سوال ایسے جنوں سے سوال، کیونکہ انسان بھی مکلفین ہیں اور جنات بھی مکلفین ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی مانا کرے، اور جن جن کے لیے کے بھی لیے سوال ہے، سوال ہے، ان سے بھی سوالات ہیں۔ جی دلیل کیا ہے؟ عدلہ کے عموم کی جہت سے۔ عموم کی جیسے یہ تو ہو گیا سوال۔ جی اب اگلا مرحلہ ہے جنات کے لیے ثواب اور عقاب کا۔ جی جی ثواب اور عقاب عقاب کا۔ کا ان کے لیے ثواب کی کیفیت کیا ہے، جی جی اور آیا ان کو عقاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی جی تو امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جو جنات ایماندار ہیں جی جی ان کے ثواب کی کیفیت کا اس میں مجھے توقف ہے۔ جی جی ان کو ثواب کیسے ہوگا جی جی اس میں توقف ہے۔ جی۔ یعنی توقف اس میں ہے کہ آیا وہ مصاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جی اور اگر ہوں گے تو جنت میں یا آراف پہ، جی جی اور ان کے ثواب کی کیفیت کیا ہے، اس میں کئی سوالات ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہتے ہیں توقف ہے۔ بات سمجھے؟ جی جی اور امام ابو حنیفہ نے جن مسلمانوں کے ثواب کی کیفیت میں توقف کیا۔ غور کریں کہ یہ جو توقف ہے یہ ہے مسلمان جنوں کے بارے میں۔ جی جی کفار جنات جو ہیں ان کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالاتفاق وہ معذب ہوں گے۔ جی۔ قرآن عظیم کی متعدد آیات اس پہ ناطق ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے نا؟ کثیرا من الجن وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ جی جی ہم نے جو جن اور انس دونوں میں سے ایک بڑی تعداد جہنم کے لیے تیار کر کے رکھی۔ جی جی بات سمجھے؟ جی۔ تو اس کے علاوہ بھی آیات ہیں جو ناطق ہیں صراحتاً جی کہ جن جو ہے وہ جہنم میں جائیں، جن دوزخ میں جائیں۔ جی تو لہٰذا جو کفار ہیں ان کے معذب ہونے میں، کفار جن ان کے معذب ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جی۔ البتہ جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں ان کی کچھ تفاصیل میں توقف کیا ارباب علم نے۔ جی ٹھیک ہے، مانا کرے، اور اور ان کے کافر بالاتفاق معذب ہوتے ہیں۔ یہ جو کفار جن ہیں یا ایماندار جن ہیں ان کے بارے میں سوال اور اس کا جواب۔ جی جی اب دیکھ لیں عوام الناس، جی ٹھیک ہے، انبیاء کرام
جی اطفال مومنین مشرکین اور جنات، یہ تفصیلات آ گئی. جی اب تک جو تفصیل ہے وہ یہ بیان ہوئی. جی بات سمجھے. کہا کیا تھا؟ کہا تھا کہ وعذاب القبر للکافر والفاسق جی وتنعیم اہل الطاعت بما یعلم اللہ ویرید وسوال منکر ونکیر حق. جی کافر کو عذاب تو ہے جی قبر میں. جی یہ گفتگو ظاہر ہے کہ کافر سے سوال بھی ہے. جی کافر سے سوال بھی بھی ہے. نکیرین کے سوالات ہیں اس سے. جی سمجھے بات کو. ابن عبد البر کیا کہتے ہیں کہ کافر مجاہر را سوال نہ بوات. جی ٹھیک ہے. تو کافر جو اعلانیہ کفر کرتا ہے نا تو اس سے سوال نہیں ہے. جی بات سمجھے. جی اس سے سوال کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس سے سوال کا کوئی فائدہ نہیں. جی وہ اعلانیہ طور پر انکاری ہے توحید کا، رسالت کا، دین جی کا. لہذا ابن عبد البر نے کہا کہ اس کے لیے سوال نہیں. ہاں منافق جو ہے اس کے لیے سوال ہے. جی تو اب دیکھیں نا احادیث طیبہ میں جب سوالات وارد ہوئے تو یقول المنافق، یہ الفاظ موجود ہیں. منافق کہے گا، یقول المؤمن ایماندار کہے گا. جی تو لہذا اس سے استدلال کیا ابن عبد البر نے کہ سوال کافر اعلانیہ کافر سے سوال نہیں ہے، منافق سے سوال ہے. جی مانا کریں. اور ابن عبد البر کہتے ہیں اعلانیہ کافر سے سوال نہیں ہوتا اور بغیر سوال کے اسی عذاب دیتے ہیں، اور منافق سے سوال ہوتا ہے. بات سمجھیں. تو لہٰذا یہ ابن عبد البر کی رائے ہے. تو چونکہ اس کے لیے وجہ ہے، چونکہ اس کے لیے وجہ ہے اس لیے اس کو ذکر کر دیا. اور یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کافر مجاہر سے سوال نہیں ہوگا کیونکہ سوال کا فائدہ نہیں ہے، تو ادھر دوسری جانب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء کرام سے سوال ہو سکتا ہے، ہوگا. جی مطلب یہ اس کا جو بھی یہ دین جو بھی مذہب ہے اس کو آپ کہتے ہیں اعلانیہ ہے، سوال کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو جنہوں نے ساری زندگی توحید کے لیے لوگوں کو جمع کرنے، توحید پر جمع کرنے اور توحید کا رستہ دکھانے میں گزاری ہے، ان کی زندگی واضح نہیں ہے. سمجھے بات کو. تو جو اس کا قائل ہے اس کو وہ بات ماننا لازم ہے کہ انبیاء کرام رسول اعظام علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے سوال نہیں ہو سکتا. زیادہ صحیح بھی ہے، ان سے سوال نہیں ہوگا. بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہ آیا کہا میں نے آپ کو بتایا بھائی کافر جو اس کو عذاب ہے. یہ جو ابن عبد البر کی جو رائے ہے وہ سوال کے بارے میں، عذاب کے بارے میں نہیں. سوال کے بارے سوال الگ بات ہے، عذاب اور راحت الگ بات ہے. سوال کے بارے میں آپ نے کہا کہ منافق سے سوال ہے، کافر مجاہد سے سوال ہے نہیں ہے. اتنی بات آپ سمجھے. اب کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جس سے سوال نہ ہو؟ جی کافر مجاہد سے سوال نہیں ہے. کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جس سے سوال نہ ہو؟ تو کہتے ہیں کہ بے بعض شارحین نے یہ کہا کہ جو جنہیں شہداء کہا جاتا ہے، یعنی جو شہداء ہیں ان سے سوال نہیں ہے. وہ قبر کے امتحان سے معمون ہیں، قبر کے امتحان سے ان کو بری کر دیا. ٹھیک ہے. غور کریں یہ جو رائے ہے نا یہ خود تقاضا کرتی ہے کہ انبیاء کرام علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہو. اگر اس نبی کا کلمہ پڑھ کے شہید سوال سے بری ہے تو پھر یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کے شہید بری ہو گیا وہ نبی جو ہے اس سے فرشتے امتحان لے رہے ہیں من ربوں کا ومادینوں کا. تو یہ بات نہیں ہو سکتی. بات سمجھے. بعض شارحین نے کہا ہے کہ احادیث شہید کے استثناء کے ساتھ اب جو حقیقتاً شہید ہو گیا یہ حقیقی شہید ہے. اب یہ جو آگے ذکر کی جا رہی ہے یہ حکمی شہداء ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے رستے میں سرحدوں کی حفاظت کرنے والا اور وہ شخص جو جمعہ کے روز یا جمعہ کی رات مرے اور وہ شخص جو ہر رات سورہ ملک پڑھے اور وہ شخص جو استسقاء یا اسہال کی علت کے بیماری کے ساتھ مرے. کیا کہا؟ بے استثناء یہ بے استثناء شہید و مرابط ورود یافتہ.
ٹھیک ہے نا. بعض شارحین نے کہا بھائی حدیث میں ان کا استثناء ہے، جو کہ علمی دیانت کا تقاضا یہ ہے، آپ ذہن میں رکھنا، اور صرف ذہن میں نہ رکھو، اس کو اپنا معمول بناؤ. علمی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جو گفتگو جس سے لی ہے آپ اس کی نسبت اسی کی جانب کریں. ٹھیک ہے. یہاں جو ہے نا وہ بعض اہل علم کو ہم جانتے ہیں کہ جن کی لائبریری میں سیوطی کی کتابوں کے علاوہ کتاب کوئی نہیں تھی، یا کوئی 2-4 کتابیں ہوں گی، سیاستہ کی کتابیں تو ہر لائبریری میں ہوتی ہیں. تو اب ان کی کتابوں کو دیکھیں تو حوالے جناب والا ایسی ایسی کتابوں کو دیتے ہیں بھائی جو بر صغیر میں آئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسلوب کیا ہے؟ اسلوب یہ بھئی یہ جیسے ساری کی ساری کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں. حالانکہ ہم اگر ثبوت مہیا کرنے پر آئیں تو ثبوت مہیا کر سکتے ہیں کہ حرف بہ حرف سیوطی کی کتابوں کی نقلیں موجود ہیں ان کی کتابوں کے اندر. تو یہ علمی دیانت نہیں ہے. علمی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جو گفتگو جس سے لی ہے آپ اسی کے حوالے سے گفتگو کریں، آپ اسی کے ذمے آپ ڈالیں. اس میں دیکھیں نا، ایک تو یہ کہ دیانت آپ نے جس سے استفادہ کیا آپ اس کا نام کیوں نہیں لینا چاہ رہے؟ ایک بات. دوسری بات، آپ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو سکتے ہیں، اس طرح ہو جاتے ہیں. کیسے؟ بھائی اس سے لکھنے میں غلطی ہو گئی، اب آپ نے سیدھا اصل کتاب کا حوالہ دے دیا جو کتاب آپ نے دیکھی نہیں. جب آپ نے اصل کتاب نہیں دیکھی تو آپ نے اصل کتاب کا حوالہ دے دیا، تو اب وہ جس کتاب کو آپ نے دیکھا تھا اس میں تو غلطی تھی. اب پتہ چلا وہ غلطی آپ کے گلے پڑ گئی. تو آپ اگر سیدھے سیدھا کہہ دیتے بھائی میں نے فلاں کتاب میں دیکھا، تو اب اس کتاب والے نے غلطی کی، وہ جانے اس کا کام جانے، آپ اپنی ذمہ داری سے بچ جائیں گے. تو اس لیے تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیخ محقق نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ فلاں حدیث میں یہ وارد ہوا ہے. آپ نے بعض شارحین کی کے پاس ہی دیکھا تو اس لیے ان کی تصریح کی. یہ خود چونکہ آپ نے اس وقت لکھتے وقت وہ حدیث سامنے نہیں تھی، اس لیے اپنی جانب نسبت نہیں کی. میں نے حدیثوں میں دیکھا ہے یہ استثناء موجود ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ہے یہ ان کے بارے میں استثناء موجود ہے. یہ استثناء جو ہے اگر غور کیجیے گا، استثناء کی بنیاد شہادت ہے، حقیقیہ یا حکمیہ. تو پھر میں نے ایک رسالہ لکھا، وہ سیوطی کے رسالے کا خلاصہ ہے اور اس پر اضافہ ہے. اس کے اندر سیوطی نے کچھ لوگوں کو جمع کیا جن کے بارے میں حدیث میں وارد ہوئی، یہ ان کے لیے بشارت وارد ہوئی کہ یہ بھی حکم شہید ہے. ٹھیک ہے. تو سیوطی نے کچھ جمع کیے تو میں نے ان پر اضافہ کر کے ان کی تعداد کو 80 تک میں نے پہنچایا. تو اگر سبب ہے شہادت تو پھر یہ جو چند ایک انہوں نے ذکر کیے تو فقط یہ نہیں ہے اور باقی حضرات بھی ہیں. یعنی اگر وہ اس کا استثناء کی وجہ شہادت ہے تو پھر یہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور اگر کہا جائے کہ یہ استثناء کا سبب وہ شہادت نہیں بلکہ حدیث باقاعدہ حدیث میں ہے کہ بھئی یہ مستثنیٰ ہے، اگر حدیث میں ہے کہ یہ مستثنیٰ ہیں اور سبب شہادت کو نہیں قرار دیا جا رہا تو پھر اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. سمجھے بات؟ تو یہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ آپ نے کیا کہا بھئی فلاں سے تو سوال نہیں ہوگا، کیا کوئی ایمان والا بھی مستثنیٰ ہے سوال سے؟ کہا بھئی یہ ایمان والے جو ہیں، یہ جو حقیقی شہید ہے اور حکم شہداء ہے، یہ بھی سوال سے مستثنیٰ. اتنی بات سمجھی؟ مزید ایک اور فائدہ یہاں بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ترمذی، ابن عبد البر، ان حضرات نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھئی سوال قبر خصائص اس امت کے خصائص سے، پچھلی امتوں سے سوالات قبر نہیں. اس امت کے خصائص سے. تو اس امت کے خصائص سے کیوں ہے؟ اس امت سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ سمجھو؟ یہ سوال ہے، باقیوں سے نہیں پوچھا جا رہا، باقیوں سے امتحان نہیں لیا جا رہا. اس امت کو کنتم خیر امت ان کا جب تاج پہنایا تو کنتم خیر امت ان کا تاج پہنانے کے بعد ادھر حشر میں بھی آزمائش ہے، امتحان ہے. یا قبر میں بھی اس سے 2 امتحان لیے جا رہے ہیں، ان سے باقیوں سے 1 امتحان لیے جا رہا ہے. یہ تو اعلیٰ قسم کی امت ہے تو اس کے لیے تو تخفیف ہونی چاہیے تھی. آپ کہہ رہے ہیں ان کے لیے جو وہ پریشانی ہے، ایسا کیوں؟
سوال سمجھے؟ جی تو آپ سمجھیں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے اس امت کے خصائص سے ہے، اس میں اس امت کے لیے عظمت ہے۔ جی بھئی عظمت کیسے ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ مجرم ہے، گناہ گار ہے، جی اس کی 2-4 سال جو ہے نا وہ قید اس کی سزا بنتی ہے، یا کوئی بھی سزا بنتی ہے، تو اب ایک بار سزا دے دی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو دوبارہ سزا نہیں دیتا۔ بات کیا ہے؟ باقی سب کا حساب کتاب جزا سزا کیا ہے وہ بعد از حشر شروع ہوگی۔ جی رہی بات امت مسلمہ کی، رب چاہتا ہے کہ جب یہ میدان حشر میں آئیں تو گناہوں سے پاک ہو کر آئیں۔ اب یہاں پر قبر میں اگر ان لوگوں نے دنیا میں رہ کر کوئی کوتاہیاں کی ہیں اور ان پر عذاب واجب ہو چکا تو قبر میں وہ سارے کا سارا عذاب ہو جائے گا، اور جب میدان حشر میں آئیں گے وہاں سے پکڑ کے سیدھی جنت میں۔ سمجھے بات کو؟ تو یہ بھئی اعزاز کس میں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اعزاز ہے، اعزاز کس میں ہے؟ تو اعزاز اس میں ہے کہ کل سب کے سامنے جو شرمندہ کر کے عذاب دیا جائے گا، تو یہاں تنہائی میں جو ہونا تو وہ ہو گیا۔ عذاب تو عذاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پناہ عطا فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے۔ تو عذاب تو عذاب ہے، لیکن سر عام عذاب اور تنہائی میں عذاب میں فرق ہے۔ تنہائی میں عذاب میں یہ ہے کہ بھئی بندہ شرمندہ تو نہیں ہو رہا، وہ جو شرمندگی کا عذاب ہے، سر عام عذاب ہے، اس سے بندے کو نجات مل جاتی ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کے ساتھ یہ امت مسلمہ کے خصائص سے ہے، اور امت مسلمہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ یہ بعض اہل علم کی رائے ہے، سمجھے؟ بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ ہر ایک کے لیے مانا کریں۔ اور بھی ترمذی اور ابن عبدالبر نے ذکر کیا کہ سوال اس امت عظمیٰ کے خصائص سے ہے۔ بھئی ادھر امت سوال ہو رہے ہیں امت عظمیٰ کیوں کہہ رہے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ حکمت ان لوگوں کے عذاب کی تعجیل میں برزخ کے اندر ہے، گناہوں کو مٹانا ہے تاکہ روز قیامت سارے گناہوں سے پاک ہو کر اٹھیں۔ اور عقیدہ تاویہ کی شرح میں اس کی مثل کہا گیا ہے، اور بھی رائے ہے، اور تعمیم توقف بھی نقل کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر جاننے والا ہے۔ یعنی میں نے آپ کو جیسے بتایا بھائی ایک رائے یہ بھی ہے کہ سب کے لیے سوال ہے، اور ایک رائے ہے توقف، یعنی 3 آراء ہوگی، ایک توقف، ایک سب کے لیے سوال، اور ایک امت مسلمہ کے خصائص سے یہ 3 آراء ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے سوال ہے، سوال گفتگو بیان کرتے ہیں کہ احادیث طیبہ میں وارد ہوا قبر کے اندر بچھو اور اژدہے 70 کی تعداد میں وہ آنا، اور ان کا آ کے مردے کو ڈسنا، اور مردے کا ان کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو۔ تو چند ایک سوالات اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 70 کیوں، اس تعداد کی تخصیص کیوں؟ ایک سوال یہ ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ قبر کو کھولو تو نظر کچھ بھی نہیں آتا، قبر کو کھولو تو دکھتا کچھ بھی نہیں، تو پھر وہ کدھر چلے جاتے ہیں؟ سمجھے؟ تو یہ 2 سوال آپ سامنے رکھیں۔ ایک سوال یہ کہ 70 کیوں، دوسرا قبریں کھولو تو اس کے برخلاف نظر آتا ہے۔ یعنی کوئی قبر تو ایسی نظر آئے نا جس کے اندر بڑے بدکار لوگ جو ہے نا وہ فوت ہو جاتے ہیں، قبر کھولو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ جو بات ہے قبروں کے اندر اژدہوں کے ڈسنے کی، بچھوؤں کے ڈسنے کی، اس کا مشاہدہ تو نہیں ہوتا، ایسا کیوں؟ یہ 2 سوال۔ تو پہلا سوال کیا ہے کہ 70 کی تعداد کیوں؟ وجہ ہے اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ تعداد جو ہے وہ برائے کثرت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اہل عرب کے ہاں 70 مرہ یہ کثرت کے لیے بولا جاتا تھا۔ ہر ایک زبان والے کثرت کے لیے مختلف الفاظ بولتے ہیں، جیسے کہتے ہیں تیرے کو 10 بار تو کہا ہے، 100 بار تجھے کہا ہے۔ اب آپ میں سے کون سمجھتے ہیں بھئی جب کہا تمہیں 100 بار سمجھایا ہے تو مطلب یہ کہ 1 2 3 4 99 100،
یہ تو کوئی نہیں سمجھتا. کوئی بھی جواب میں نہیں کہتا نہیں یار استاد جی 100 بار نہیں ہوا, کبھی 99 بار ہوا ہے, ایک بار رہتا ہے. نہ کوئی کہتا ہے نہ کوئی سمجھتا ہے. جی تمہیں 100 بار یہ بات کہی ہے, مطلب بہت بار بار کہی ہے. جی تو یہاں 100 کا جو عدد ہے وہ عدد مراد نہیں, کثرت مراد ہے. جی ٹھیک ہے. جی تو اسی طرح دیکھیں نا, تمہیں 70 بار سمجھائی یہ بات, اور یہاں پر 70 بار جو سمجھائی ہے یہ 70 سے مراد کثرت ہے. جی جی بات ہے ذہن جی. میں. تو ایک جواب یہ ہے کہ یہاں پر 70 کے معنی عدد 70 نہیں ہے بلکہ کثرت مراد ہے. جی جی کہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس کو آزاد کرے. جی ایک جواب. جی دوسرا جواب یہ ہے, غور کریں کہ 70 اس لیے کا, اب سوال تھا نا بھی 70 کیوں, جی تو دوسرا جواب یہ کہ 70 اس لیے کہا کہ جو صفات ذمیمہ کے اصول ہیں وہ 70 ہیں. جی تو جس کے اندر جتنی صفات ذمیمہ ہوں گی اس پر جو ہے وہ صفات ذمیمہ, غور کریں, قبر میں وہ اژدہوں جی جی اور بچھوؤں کی صورت دھار لیں گے. جی جی وہ اس کی صفات ذمیمہ ہیں, جی جی جتنی ہوں گی وہ صورت دھار لیں گی. 2 اس کی صفات ذمیمہ تھی تو 2 بچھو, 2 اژدہے, 4 تھی تو 4. تو 70 کی تعداد اس لیے فرمائی کہ صفات ذمیمہ کے اصول 70 ہیں. صفات ذمیمہ کے اصول 70. 70 شارع علیہ السلام نے اس بات کو جانا کہ صفات ذمیمہ کے اصول 70, تو اب 70 فرما دیا. تو لہذا جس کی صفات ذمیمہ جیسی اسی حساب سے اس کو اس کی قبر میں. تو یہ 2 جواب ہو گئے. جی جی بات سمجھے. جی تو ایک جواب یہ ہو گیا کہ کثرت مراد ہے, اور دوسرا کہ عدد ہی مراد ہے, لیکن اصل میں یہ صفات ذمیمہ متجسد ہیں, متمثل ہیں. جتنی صفات ذمیمہ ہیں اس حساب سے اس پر یہ عذاب مصیبت ہے. جی اعاذنا اللہ تعالی من الظالمین. جان لو کہ حدیث میں آیا ہے کہ گناہگار کی قبر میں 70 بچھو اور اژدہے ہوں گے. اگر ان کی جو شدت ہے وہ بتائی جا رہی ہے, اگر ان میں سے ایک ہے خنکارے ساری دنیا کے درخت جل جائیں. در حقیقت یہ سانپ اور بچھو صفات ذمیمہ اور افعال قبیحہ اور گھٹیا تعلقات کی صورتیں ہیں جو اس عالم میں, دوبارہ معنی کریں, اور در حقیقت یہ سانپ اور بچھو سارے کے سارے صورتیں ہیں صفات ذمیمہ کی, افعال قبیحہ کی اور گھٹیا تعلقات کی, جو اس عالم میں سانپ اور بچھو کی صورت اختیار کر گئی. تو اب عدد والا جو سوال ہے اس کے اور ذکر ہے 70 کے عدد کا یا برائے کثرت ہے یا شارع علیہ السلام کی اطلاع کی جہت سے اس اصول صفات ایمان و اعتقاد میں ان پر, ٹھیک ہے نا, اور اس کے امثال میں بات سمجھے. تو اب جو ہے شارع علیہ السلام جانتے ہیں کہ بھئی ان کی تعداد 70 ہے, تو لہٰذا اصول ذمیمہ کی صفات کی تعداد 70 ہے, تو یہ جملہ فرمایا. ٹھیک ہو گیا. یہ پہلا جو سوال تھا اس کا جواب. جی جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ نظر تو نہیں آتی. یہ تو اس کے 2 جواب. کہتے ہیں کہ اس کی یہاں 2 رائے ہیں, غور کرنا. 2 رائے ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ یہاں مراد حقیقت ہے. جی حقیقی سانپ, حقیقی بچھو. جی جی سمجھے بات کو. جی آپ کہہ رہے ہیں نظر نہیں آتے. دیکھیں رب دکھانا چاہے تو بندہ دیکھ سکتا ہے. جی جی وہ عالم برزخ میں ہے, ٹھیک ہے نا. جی جی رب دکھانا چاہے تو بندہ دیکھ سکتا ہے, رب دکھانا نہ چاہے تو بندہ نہیں دیکھ سکتا. بندہ آنکھ کھولے سامنے کے پہاڑ نظر نہ آئے, رب چاہے تو اس کو نظر نہ آئے. رب چاہے تو اس کو ارواح نظر آ جائیں, اس کو جنم نظر آ جائیں, جنات نظر آ جائیں, رب چاہے تو. سمجھے. تو وہ عالم برزخ ہے, اس کی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو نہیں دکھانا چاہتا, بندہ نہیں دیکھ پاتا. جی. تو لہٰذا اس میں کوئی بودھ نہیں ہے, کوئی عقلی استحالہ نہیں ہے. جی. تو نہ دیکھ پانے کی وجہ کیا ہے, ہماری نگاہ کا قصور ہے. رب دکھانا نہیں چاہتا, جن کو دکھانا چاہتا ہے وہ دیکھ لیتے. جی. سمجھے بات کو. تو راجے اور درست طریقہ یہ ہے. جی جی.
سمجھے بات کو؟ ایک اور طریقہ بھی وہ بیان کرو، اتنی بات سمجھے؟ یعنی سانپوں سے مراد حقیقی سانپ ہے، اس جو آپ کا حاصل کیا ہے، سانپوں سے مراد حقیقی سانپ ہے، بچھو سے مراد حقیقی بچھو، حقیقی واقعی، ٹھیک ہے؟ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھانا نہیں چاہتا، اس وجہ سے بندہ دیکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہو گیا؟ ان پر اعتقاد اور ایمان کے معاملے میں اور ان کی امثال میں امور آخرت سے جو مخبر صادق نے ان کی خبر دی ہے، دو طریقے ہیں ان مسئلوں میں، وہ ان جیسے باقی جو مسئلے ان سب میں یہ دو طریقے چلیں۔ پہلا یہ کہ وجود سانپ اور بچھو کا اور ان کا میت کو ڈسنا واقع میں اور خارج میں موجود ہے، لیکن ان کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس عالم میں سر کی آنکھوں سے عالم ملکوت کا مشاہدہ ہر شخص نہیں کر سکتا، مگر وہ شخص جو اس عالم میں پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ جو اس عالم میں پہنچ جائے وہ دیکھ سکتا ہے، جس عالم میں جو بیٹھا ہوا وہ نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ انبیاء کرام اور بعض اولیاء دیگر، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اولیاء کرام دیکھیں، انبیاء دیکھیں، جن کی اس عالم تک رسائی وہ دیکھیں، ہر بندہ یہاں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی مثالیں پیش کر رہے ہیں، جبریل آتے تھے، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تھے، باقی نہیں دیکھتے تھے۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو دکھانا چاہتا وہ دیکھ لیتا، ورنہ سب لوگ نہیں دیکھ پاتے، ٹھیک ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کو واقع میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نہ دیکھتا سوائے ان کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اللہ چاہتا تو کوئی دیکھ پاتا، اللہ نہ چاہتا تو کوئی نہ دیکھ پاتا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھنا اور دکھانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق اور قدرت سے ہے، چاہے اجسام ہوں یا ارواح۔ اگر پہاڑ کسی کے سامنے ہو، آنکھیں کھولے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نہ دکھانا چاہے، نہ دیکھے گا، اور اگر دکھانا چاہے روحوں کو دیکھ سکتا ہے، سمجھے بات؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روحیں دکھانا چاہے جو کسی کو نظر نہیں آتی تو دیکھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہاڑ نہ دکھانا چاہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سارے کا سارا اس کی تخلیق سے ہے، اس لیے امام ابو الحسن اشعری کی رائے ہے کہ یہ سارے اسباب عادیہ ہیں، اسباب عادیہ ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کی تاثیر نہیں ہے، تاثیر سرے سے نہیں ہے، اسباب عادیہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس اشارہ عقائد میں بھی کے بجائے اندہو استعمال کرتے ہیں، تو یہ سبب حقیقی نہیں ہے، اسباب عادیہ ہیں۔ بندہ آنکھ کھولے، آنکھ کھولنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے اس کی تخلیق فرماتا ہے، رؤیت کی، آنکھ کھولے اور سامنے کے باہر نظر نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے، سمجھے بات کو؟ ایمان کا امتحان ہے اور اعتقاد کی صحت اور مطابقت کی صحت یہی پر ہے، یعنی اس میں ہے کہ بھئی یہ ساری کی ساری حقیقت ہے۔ جب حضور نے فرمایا تو ہم نے ایمان لایا، آمنا وصدقنا، سمجھے بات کو؟ ایک اور طریقہ بھی ہے لیکن وہ ادنا طریقہ ہے کمزور ایمان والوں کے لیے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ جو سانپوں کا ہونا ہے اور بچھوؤں کا ان کا کاٹنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایسا ہے جیسے انسان خواب دیکھ رہا ہے، اور حقیقت میں نہ سانپ نہ بچھو نہ ڈسنا نہ مارنا، خواب دیکھ رہا ہے۔ غور کریں، خواب دیکھ رہا ہے تو پوری تکلیف محسوس کرتا ہے انسان، لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ارد گرد جو بیٹھے لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی نظر، ان کو اس کی تکلیف بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو کیا ہے؟ وہ تکلیف بھی محسوس کرتا ہے، راحت بھی محسوس کرتا ہے، کہا یہ اس کی مثال ہے۔ یہ اس کو رجحان نہیں ہے، لیکن کہا بھئی یہ ضعیف الایمان لوگوں کے لیے یہ رستہ ہے، بات سمجھے؟ بات کریں، اور ادنا طریقہ یہ کہ اعتقاد کریں کہ دیکھنا سانپوں کا اور بچھوؤں کا خواب دیکھنے کی مانند ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سانپ اور بچھو اور ان کا ڈسنا اور ان سے تکلیف پانا سونے والے کی نسبت ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سونے والے شخص کے ساتھ ہے اسی طرح اس کے ساتھ ہے، لیکن کیا ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا،
اب سونے والے کی نسبت کیا ہے، یہ اس کو وہ دیکھ بھی رہا ہے اور تکلیف بھی محسوس کر رہا ہے کا موجود و واقع است اگرچہ در خارج نہ بہت جی یہ تکلیف بھی اس کو محسوس ہو رہی ہے، لیکن خارج میں کوئی سانپ بھی نہیں ہے، کوئی بچھو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگرچہ مقصود یہاں سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اور پہلا پختہ اور زیادہ سلامتی والا ہے اور اللہ ہی توفیق دے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دوسرے سوال کا جواب آ گیا کہ ہمیں نظر تو نہیں آتے، تو اس کے دو جواب ہو گئے. پہلا جواب یہ کہ حقیقی طور پر ہے، لیکن رب دکھانا چاہے تو وہ نظر آتا ہے ورنہ نظر نہیں آتا. دوسرا کہ اس کی مثال نائم کی مثال کی مانند ہے، جیسے وہ خواب میں دیکھتا ہے، رات بھی محسوس کرتا ہے، علم بھی محسوس کرتا ہے، معاملہ یہاں پر.